وبركاته. بسم الله وبه نستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جناب صدر اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم الشان موقع پر آپ حضرات کے سامنے لب و شاہی کی جرات کی دعا کرے. اللہ جل شان مجھے حسب موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اس موقع پر مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہ مدارس جو پیش نظر ہے بہت سے جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں ہے، یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئین حصار ہے، یہ اسلامی کلچروں کے تحقق کے آئین دار ہے، یہ اخلاص و ایمان، اخلاق و روحانیت کے چشش میں ہے. یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں عفوت و ہمدردی، مساوات رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے. آنے والی زندگی کے لیے ایسے ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں. دوستو، بہت سے حضرات حقیقت جاننے لگے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی نئی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں. ان سائنسی ایجادات میں بہت سی چیزوں کا انکار لے کے آئے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا کسی نے آج تک اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ آیا کوئی آیت شریف کے حصے کا بھی منکر ہے؟ ارشاد ربانی ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. زندگی کو وہ بھی واپس لا سکا ہے، گزشتہ لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں، سانسوں کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے. ان سب کا جواب آپ یقیناً یہی دیں گے کہ یہ کام نہ ہی آج تک کسی سے ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا. جب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، میزان عدل کا حساب و کتاب ہونا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا. قبر میں سوال و جواب ہوگے. ان سوالوں کے جواب کی مشق و تمرین کرائی جاتی ہے. دوستو، مال و دولت، بہترین کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی. ارکان حکومت اور ماہر قانون بھی اس کے جواب سے قاصر ہے. اگر یہ جواب مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، اگر یہ سبق حاصل ہو سکتا ہے تو انہیں یہ بولنشین علماء اکرام سے وہ لازوال کو اپنی زندگی میں خلاصی اور استقاری ہو سکتی ہے. کون خطہ پوش اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے حضرات سے علامہ فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اس لیے اس طرح وہاں زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد کا صحیح سے مارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. محترم دوستو، بہت ناقص العقل وکیل عقل انسان اپنی بلند آواز سے کہتا ہے کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے؟ ان سے نوکری اور ڈگری نہیں ملتی. یہاں کے افراد کون پہ بار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی. ان کچھ سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں. اس کا وعدہ ہم سے خداوند قدوس نے کیا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں. اگر عقل سے ہوتا تو بے وقوف لوگ بھوکے مرتے، لیکن نظام قدرت سے خوش ہے. اس لیے مسلمانوں کا اصلی مقصد اور مقصد زندگی پیغام خداوندی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان اعتراض کرنے والوں کو میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہاں کے افراد کون بیمار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نوکری اور ڈگری نہیں ہوتی، ان میں شعور و بیداری پیدا نہیں ہوتی. وہ کان کھول کر سن لے کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں آدمگیری اور مردم شادی کا کام سکھایا جاتا ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے اور وہ فیکٹری ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں سے پوری کائنات کا حساب ہوتا ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جس کا تعلق براہ راست نبوت محمد کی ابدیت اور زندگی کا نمونہ اور حقیقت دونوں پائے جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا کہ زمانے نے کئی بار کروٹ لی ہے، تاریخ کے دہانے نے کئی بار بہاؤ کا رخ بدلا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے میں اندلس کی 800 سال پرانی تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے. اسلام اور مسلمان کشی کا سیلاب بار بار ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. وقت کے خوبار نقشی ان معصوم بچوں کی مسکراہٹوں کو چھین کر ان کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں. اور قوم کی معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں بار بار لوٹی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں محفوظ ہوں. اسلام کے قیوم و شگفتہ مدرسہ اسلامیہ کے طالب علموں آج اپنی جتنا دور سے گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فرض زندان اسلام کا ایسا دور نہیں آیا، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی آپ نے قوم کے اس نازک اور پیچیدہ مسئلے کو سنجیدگی سے غور کیا اور کچھ سوچا؟ کیا کبھی آپ نے قوم کے دکھوں کو دور کرنے کی ترکیبیں سوچی؟ کیا کبھی آپ نے قوم کی پستی کو سمجھانے کی کوشش کی؟ اگر نہیں تو پھر سوچیے کہ ہم اپنی قوم کی حفاظت مت کر سکتے ہیں، اس کی فلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ارے وہ چاہے تو کیا سے کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو روپیوں کی عوض خرید کر ان کی زبان پر تالے لگا دے گئے ہیں. اب وہ کچھ کر نہیں سکتے، قوم کی سوچ کر نہیں سکتے. اگر کوئی قوم
करना भी चाहता है तो उसके खिलाफ कौम में दुश्मनी और नफरत भर दी जाती है। बहरहाल अब तो हमें अपने तौर से देखना है और सोचना है कि हम कौम की खिदमत कर सकते हैं, उसकी फलाह के लिए क्या सोच सकते हैं। हमारे पास वो कौन सा आब हयात है जो कौम की मुर्दा रगों में रूह डाल सकता है। हमारे पास वो कौन सा आला है जो कौम की कश्ती को मंजर हाथ से निकाल कर साहिल पर ला सकता है। अजीज साथियों, आपके पास तो वो कुव्वत और ताकत है जो तुम देखते ही देखते पूरी की पूरी दुनिया को तय कर कर बैठे बैठा देगी। आपके पास तो वो जोहर है जो जमाने के पास नहीं। आपके पास क्या नहीं है? आप चाहे तो जंगल के बेजुबान जानवर भी आपके ताबे उल्टी बन जाए, आप चाहे तो ठाठे मारता समंदर भी आपको रास्ता देने के लिए बेकरार हो जाए, आप चाहे तो खुश्क दरिया में रवानी आ जाए, आप बुलंदमन नहीं ना सही, आप साहिब इक़्तिदार नहीं ना सही, लेकिन आपके पास इल्म और अखलाक, ईमान और यकीन, अमल, ज़बान और कलम की दौलत से मालामाल है। आपके पास इल्म है, अखलाक है, मोहब्बत है, तहजीब है, सलीका है, ज़बान है, बयान है और सबसे बड़ी दौलत आपके पास सदाकत और हक़ानियत है। दोस्तों, अगर कोई मुर्दा है तो उसको जिंदा करने वाला आबे हयात भी हमारे पास मौजूद है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम यहाँ से ऐसा बनकर निकले कि हमें किसी भी मैदान में जाना पड़े तो उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ना घोड़े सिकंदर ना कब्रे दारा, मिटे सब जहां से निशा कैसे कैसे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।